کبھی ایسے انسان کے بارے میں سنا ہے کہ جس کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ 310 کلو وزن اٹھا سکتا ہو؟ ایک ایسا انسان کہ جس کی 1 ٹانگ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی 5 فٹ ہائی جمپ مار سکتا ہے؟ ایک ایسی عورت کہ جس کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ ایک ٹرک نے کچل دی لیکن اس عورت نے ان ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ سائیکلنگ میں اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ گیو یو اے ویری فٹ مائنڈ سیٹ فار 2026، اور وہ یہ ہے کہ تم نے زندہ لاش نہیں بننا۔ زندگی جتنی بھی ہارڈ ہو جائے، لوگ چھوڑ جائیں، دوستیاں ٹوٹ جائیں، جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ حاصل نہیں ہو رہا، فکر نہیں کرنی، زندہ لاش نہیں بننا، رو رو کے ان چیزوں کے لیے نہیں رونا کہ جو چیز حاصل نہیں ہو رہی۔ کیپ ٹرائنگ ہارڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں ہو رہا ہو جائے گا۔ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ابھی نہیں ہو رہا ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ This should be your mindset in 2026۔ یہ جتنے بھی لوگوں کی میں نے مثال دی ہے یہ اسی دنیا کے لوگ ہیں۔ آپ کے پاس کس چیز کا ایکسکیوز ہے؟ جن لوگوں کے پاس ٹانگیں بازو نہیں ہیں وہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ نے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا ہے تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے کبھی نہ کبھی یہ غور کیا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ انہوں نے اپنی سوچ کو محدود کر لیا ہوتا ہے۔ وہ تبدیلی سے ڈرتے ہیں، نئے علوم سیکھنے سے ڈرتے ہیں اور اپنی پرانی عادتوں سے ہی چپٹے رہتے ہیں، اور کوئی موقع ہوتا ہے تو اس کو ڈر سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنے کے بجائے بہانے تلاش کرتے ہیں اور سیکھنے کے عمل کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ اصل میں اپنے کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ترقی کا رستہ جو ہے وہ ہمت، سیکھنے اور خود اعتمادی سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ لوگ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ وہ ہمیشہ جہاں آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، آج سے 20 سال بعد بھی وہ لوگ وہیں نظر آئیں گے، کیونکہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں آ چکے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی دکاندار ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر اپنے کام میں جدت نہیں لے کر آتا تو وہ باقی سب سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی اس کمفرٹ زون سے نہیں نکل پائے گا۔ اصل میں جب جیسے ہی کوئی بندہ کوئی نوکری یا کوئی بزنس اختیار کرتا ہے اور اس کی آمدن جو ہے اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا جو ہے گھر کے معاملات اور میرے جو جتنے بھی اخراجات ہیں وہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، تو شاید میرے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ 20 سال تک یا 30 سال تک اگر اپنے آپ کو جدید نہیں کرے گا، جدید علوم نہیں سیکھے گا، تو وہ کبھی بھی اس کمفرٹ زون سے نہیں نکل پائے گا اور کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ یہاں پر وہ آپ نے بڑی کہاوت سنی ہے کنویں کے مینڈک والی۔ وہ جو کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا، اس کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہی میری زندگی ہے، یہ جو کنویں کے اندر جتنا ایریا ہے یا جتنا پانی ہے وہ سمجھتا ہے شاید یہی سارا کچھ ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جیسے ہی وہ جو کنویں کا مینڈک ہوتا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے اور سمندر دیکھتا ہے تو وہ حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بھی پانی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کنویں میں رہتا ہے، اپنے کمفرٹ زون میں آ گیا ہوا تھا۔ تو جب تک آپ کمفرٹ زون سے نکلیں گے نہیں، آپ کو ترقی نہیں ملے گی، آپ باقیوں سے آگے نہیں جا پاؤ گے۔ لیکن جب تک آپ باقیوں سے آگے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون کو توڑنا پڑے گا۔ اب ہر بندے کا اپنا ایک کمفرٹ زون ہے، ہر بندہ اپنے اندر کا وہ کمفرٹ زون ڈھونڈے، سرچ کرے، اس کو توڑے اور باہر نکلو۔ بہت بڑی دنیا ہے، بہت لوگ ہیں۔ جب تک آپ اپنے سے اوپر اور بڑے لوگوں میں نہیں بیٹھو گے آپ نہیں سیکھو گے۔ سب سے اہم بات کہ سیکھنے کا عمل جو ہے اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ تھوڑی ایج والے ہو جاتے ہیں تو وہ سیکھنا بند کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں بڑا ہو گیا ہوں، میں کچھ سیکھوں گا تو شاید وہ کیا بولے گا، وہ کیا بولے گا، اس عمر میں سیکھ رہا ہے، اس کو نہیں آتا یا اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے کہ آپ کی جو بھی ایج ہے آپ نے سیکھنے کا جو فیکٹر ہے اس کو اپنے اندر سے ختم نہیں کرنا۔ آپ اپنے اندر سیکھنے کا فیکٹر رکھیں، نئے علوم سیکھیں، جدید علوم سیکھیں، جیسے کہ ابھی اے آئی یا اس طرح کی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کی جو جدید نالج ہے وہ ہر کسی کو ہونا ضروری ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، ایک ٹیچر ہے، چاہے کوئی کاروباری بندہ ہے، چاہے ایک انجینئر ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، کوئی بھی بندہ ہے اس کے لیے جدید علوم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کوئی شارٹ کٹ راتوں رات امیر ہونے والا معاملہ، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ کو ایک میں بڑی بہترین مثال دیتا ہوں، تو کبھی آپ نے اینٹیں بنتی دیکھی ہیں؟ جو مٹی سے اینٹیں بنتی ہیں نا، وہ مٹی ہوتی ہے پہلے، تو اس مٹی کی جو ویسے قیمت ہوتی ہے نا، وہ میرا خیال ہے جو ایک ٹرالی ہوتی ہے نا مٹی کی، وہ میرا خیال 4-5 ہزار کی ویسے مل جاتی ہے، 4 ہزار کی 5 ہزار کی۔ لیکن جب اسی ٹرالی کی جو مٹی ہوتی ہے اس کو ہم اینٹوں سانچے میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تپایا جاتا ہے، ہیٹ ملتی ہے، جب وہ بہت زیادہ گرمی اور ہیٹ برداشت کرتی ہے وہ مٹی، تو وہ اینٹ کی صورت اور سخت اینٹ اور مضبوط اینٹ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو پھر اس کی جو قیمت ہے
وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تقریباً 1000 اینٹ میرا خیال ہے 20,000 روپے کے پاس ہو گئی ہوئی ہے. تو وہ جو 4 یا 5,000 روپے کی مٹی تھی، اس سے اس کی قیمت کتنی ہو گئی اب؟ تقریباً کوئی 20,000 ہو گئی ہے نا. تو اگر آپ اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو گرمی میں تپنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے آپ کو، جیسے اینٹ نے اپنے آپ کو شکل میں ایک ڈھانچے میں ڈھال لیا، آپ کو اپنے آپ کی شکل و صورت، اپنی چال ڈال، اپنے اخلاق، اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرنا پڑے گا. اور پھر اسٹرگل، ہیٹ برداشت کرنی پڑے گی، پھر جا کر آپ کی ویلیو، آپ کی قیمت بڑھے گی. تو لہذا ابھی کچھ نہیں بگڑا. اس سے 2025 گزر گیا، بڑا کچھ سوچا تھا یہ کریں گے وہ کریں گے، نہیں ہو سکا. 2026 میں موقع مل رہا ہے، ابھی بھی شروع کریں، ابھی بھی شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. آپ میں سے پھر کون کون ہے جو 2026 میں محنت کرنے والا ہے؟ جلدی سے کمنٹ سیکشن میں اپنا پیارا سا نام لازمی لکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.